دوری رکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قرآن مجید میں کئی معنوں میں امام کا لفظ استعمال ہوا ہے. آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس امام کے لفظ کی وضاحت کریں اور ساتھ ساتھ 15ویں پارے کی جو ایک آیت آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں ہے کہ کل قیامت کے دن ہم لوگوں کو بلائیں گے ان کے امام سمیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی امام بنانا پڑے گا، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اعلان کریں گے کہ فلاں قوم اپنے امام کے ساتھ آ جائے. تو اس لیے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی امام بنانا پڑے گا. بغیر امام کے کل قیامت کے دن پکار نہیں ہوگی. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم ہر شخص کو اس کے امام سمیت بلائیں گے. امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں قائد کو، لیڈر کو، جو قیادت کرتا ہے، جو لوگوں کو لے کے چلتا ہے. اس لیے حدیث میں کئی جگہ پہ ذکر ہے. سب سے پہلے وہ امام جو آپ کو مسجد میں جماعت کراتا ہے اس کو بھی شریعت امام کہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ. تمہارا امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم نہ آگے بڑھ سکتے ہو نہ پیچھے رہ سکتے ہو. اس کی اقتداء کرو گے، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے. وہ امام تمہاری قیادت کرتا ہوا تمہیں نماز پڑھائے گا. وہ رکوع میں ہے، تم بعد میں رکوع میں جاؤ گے. وہ سجدے میں جائے پھر سجدے میں جاؤ گے. جیسے جیسے وہ تمہاری قیادت کرتا رہے ویسے ویسے تم ان کے پیچھے پیچھے چلو. اس کو بھی شریعت امام کہتی ہے. ہم اس امام کو بھی مانتے ہیں جو مسجد کا امام ہے. اب وہ مسجد کے امام کتنے ہیں؟ جتنی دنیا میں مسجدیں ہیں ان سب اماموں کو ہم مانتے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. اور اسی طرح وہ شخص جو رعایا کی حکمرانی کر رہا ہے، حکمران ہے، اس کو بھی شریعت امام کہتی ہے. اس لیے کہ وہ عوام کا خیر خواہ ہوتا ہے، عوام کا لیڈر ہوتا ہے، عوام کی قیادت کر رہا ہوتا ہے، عوام کو لے کے چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ اس سے پہلے فضیلت الشیخ عبید الرحمن محمودی سے سن رہے تھے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہاں انبیاء اکرام بھی ہوں گے، اتقیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، اور ساتھ وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو گناہ کرتے رہے، جو مجرم ہیں، جو دنیا اچھی گزار کے نہیں گئے. وہ لوگ بھی اس محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے. لیکن اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، بڑی ہولناکی ہوگی. اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور وہ 7 آدمی کون ہیں؟ ان میں ایک الامام العادل، وہ امام، وہ حکمران جو مسلمانوں کے درمیان
عدل سے کام لیتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، عوام پر ظلم نہیں کرتا، عوام کے ساتھ خیر خائی کا پہلو اپناتا ہے، ہر معاملے میں انصاف کرتا ہے، یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ گویا کہ شریعت حکمران کو بھی امام کہتی ہے۔ اور پھر اگر اور ہم مطالعہ کریں، دیکھیں قرآن و حدیث کو اچھے طریقے سے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی سابقہ کتابیں ہیں، وہ تورات تھی، وہ انجیل تھی، وہ زبور تھی، وہ بھی امام ہے، وہ بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی رہی ہے۔ قرآن اٹھائیے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اس سے پہلے قرآن مجید سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، یہ لوگوں کی امام تھی، لوگوں کی قیادت کرتی تھی، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ امام یقودہ الی الجنہ، جس نے قرآن مجید کو امام بنا دیا، اللہ یہ قرآن مجید اس کو آگے آگے چلتا ہوا، قیادت کرتا ہوا جنت تک لے کے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن مجید کل آپ کے موافق دلیل بن کر آپ کو جنت لے کے جائے گا اور آپ کے خلاف دلیل بن کر جہنم میں بھی بھیجے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگوں اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ من جعل القرآن امامہ، جس شخص نے قرآن کو آگے رکھا، اپنی خواہشات کو اس قرآن کے تابع کیا، یقودہ الی الجنہ، یہ قرآن قیادت کرتے ہوئے امام بن کر اس شخص کو جنت تک پہنچائے گا۔ من جعل القرآن وراء ظہرہ، اور جس نے قرآن کو پیچھے رکھا، اپنی خواہشات کو آگے رکھا، یسوق الی النار، یہ قرآن مجید ہی انسان کو جہنم تک گھسیٹتا ہوا لے کے جائے گا۔ گویا کہ جو مسجد کا امام ہے اس کو بھی ہم امام مانتے ہیں، جو حکمران ہیں ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں، اور سابقہ کتابیں وہ بھی امام ہیں، اور قرآن مجید بھی یہ بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو صراط مستقیم ہے۔ یہ قرآن مجید یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہتے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ جو اس قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو آگے رکھتے ہیں، یہی قرآن مجید ان کو گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کی باتوں کو پیچھے رکھا، اپنی خواہشات کو آگے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح ہر وہ شخص جو ہر فن میں ماہر ہے، جو ہر فن میں ماہر ہو، اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص تفسیر کا ماہر ہے، ہم اس کو تفسیر کا امام سمجھتے ہیں، اور جو حدیث کا ماہر ہے اس کو ہم حدیث کا امام سمجھتے ہیں، اور جو تجوید کا ماہر ہے اس کو ہم تجوید کا امام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو لغت میں لغت کا ماہر ہے ہم اس کو لغت کا امام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو فقہ میں ماہر ہے ہم اس کو فقہ کا امام مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو تفسیر میں ماہر ہے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے یہ امام التفسیر ہیں۔ اسی طرح تبری یہ بھی تفسیر کے امام ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو آپ سب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس امام ہی نہیں بلکہ امام المفسرین ہیں، امام المفسرین ہیں۔ جو تفسیر کا ماہر اس کو بھی ہم امام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو حدیث کا ماہر ہے اس کو بھی ہم امام کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام بہقی
رحمہullah، یہ سب امام ہیں کس کے؟ حدیث کے۔ ان سب کو بھی ہم امام مانتے ہیں، اور اسی طرح جو فقہ میں ماہر ہیں ہم ان کو بھی امام مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل، وہ فقہ کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑی کتاب مسند احمد کے نام سے حدیث کی کتاب بھی لکھی ہے۔ ہم ان سب اماموں کو مانتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو تجوید کے ماہر ہیں ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں، اور وہ تجوید کے امام حفص ہیں، امام کسائی ہیں، امام نافع ہیں، یہ سب تجوید کے ماہر ہیں، یہ بھی امام ہیں۔ اسی طرح لغت کے امام ہیں، ان کو بھی ہم امام مانتے ہیں۔ ان سارے اماموں کو ہم امام مانتے ہیں، لیکن ان سارے شعبوں میں ایک امام نہیں ہے۔ تفسیر کا ایک امام نہیں ہے، کئی ایک ہیں۔ حدیث کا ایک امام نہیں ہے، کئی ایک ہیں۔ اور اسی طرح تجوید کے ایک امام نہیں ہے، کئی ایک ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ فقہ کا ایک امام نہیں ہے، کئی ایک ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے امام ایک شعبے میں ایک ایک نہیں ہے، اور اگر کوئی ایک ہے تو وہ صرف اور صرف نبوت کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، وہ ہے ایک، وہ ہے امام اعظم۔ اور سب کا عقیدہ ہے ان سارے اماموں کا، جو حدیث کے امام ہیں، جو تفسیر کے امام ہیں، جو لغت کے امام ہیں، جو تجوید کے اور فقہ کے امام ہیں، ان سب اماموں کا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑے امام جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے امام کیسے بنے؟ آپ کیسے امام بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں تھا۔ ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی ہمشیرہ ہے، ابو طالب کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے۔ فرمایا کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا، میرے پاس جبرائیل فرشتہ آیا، مجھے وہاں سے اٹھایا، بیت اللہ میں پہنچایا اور حتیم میں لٹایا، اور میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور پھر میرے دل کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا، اور پھر سی دیا گیا سینے کو۔ پھر ایک براق کو بلایا گیا اور براق میں مجھے بٹھایا گیا اور بیت المقدس پہنچایا گیا، اور وہاں بیت المقدس میں آپ میں سے کوئی نہیں تھا، نہ میں تھا، نہ آپ تھے، نہ کوئی تفسیر کا امام تھا، نہ کوئی حدیث کا امام تھا، نہ کوئی جو ہے وہ لغت اور تجوید کا امام تھا، نہ کوئی فقہ کا امام تھا، نہ کوئی صحابی تھا، نہ کوئی تابعی تھا، نہ کوئی محدث تھا۔ وہاں لوگ کون تھے؟ وہ انبیاء کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے تھے، وہ سب جمع ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبرائیل فرشتے نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کب دن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے، آج کے بعد آپ امام ہی نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء بھی ہیں۔ شریعت کا امام صرف ایک ہے۔ کیا فرق ہے ان اماموں میں اور شریعت کے امام میں؟ وہ 4 فرق ہیں، وہ اچھے طریقے سے یاد کر لو۔ جتنے بھی امام ہیں، تفسیر کے امام ایک نہیں ہے، حدیث کے امام ایک نہیں ہے، اور اسی طرح لغت کا امام ایک نہیں ہے، تجوید کا امام ایک نہیں ہے، قرات کا امام ایک نہیں ہے، اور شریعت کا امام صرف ایک ہے۔ پہلا فرق یہ کئی ایک ہیں، اور نبوت کا امام صرف ایک ہے۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں دعا کر سکتے ہیں اللہ مجھے امام بخاری بنا دے، اللہ میری اولاد کو امام مسلم بنا دے، اللہ میرے پوتوں کو تفسیر کا امام بنا دے، اللہ میرے جو ہے وہ خاندان کو شعبہ قرات کا امام بنا دے۔ یہ سب دعائیں کی جا سکتی ہیں، صرف یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ مجھے نبوت کا امام بنا دے۔
کہ نبوت کا امام صرف ایک ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں امام الانبیاء ہوں۔ اور دوسرا تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ آپ ہر امام سے، وہ تفسیر کا ہو، وہ حدیث کا ہو، وہ لغت کا ہو، وہ فقہ کا ہو، ہر امام سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اگر کسی سے اختلاف نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف نبوت کا امام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر فقہ کے امام سے اختلاف کریں، آپ پر کوئی فتویٰ گناہ کا اور گمراہی کا نہیں لگے گا۔ اگر آپ نبوت کے امام سے اختلاف کریں گے، آپ گناہگار بھی ہوں گے، گستاخ بھی ہوں گے اور کافر بھی ہو جائیں گے۔ ہر امام سے اختلاف کرنے کے بعد ان کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو ٹوکا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، اور کس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا؟ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے بھی امام ہیں، وہ حدیث کے امام ہو، وہ تفسیر کے امام ہو، وہ کوئی بھی ہو، جب بھی کوئی مسئلہ بیان کریں گے، ان سے کہیں گے اس مسئلے کی دلیل لاؤ، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے کو بیان کریں گے، آپ سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، اس لیے کہ آپ خود دلیل ہیں، آپ خود دلیل ہیں۔ اور کچھ جو بھی سمجھیں کہ ان تمام ائمہ کرام کا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہے، سب کا عقیدہ ہے یہ نہیں ہے؟ اور اس کو یوں بھی سمجھیں، یہ سارے امام، حدیث کا امام ہو، تفسیر کا امام ہو، فقہ کا امام ہو، اور قرات کا امام ہو، لغت کا امام ہو، ان سارے اماموں کو اکٹھا کر کے ایک عام صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک عام صحابی کے، بڑے بڑے صحابہ نہیں، ایک عام صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس صحابی کی عبادتوں کے نہیں، اس کی تہجدوں کو نہیں، اس کی نمازوں کا نہیں، ایک عام صحابی کے صحابی ہونے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عام صحابی جتنے بھی امام ہیں، وہ صحابی جس نے ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور اس کا صحابی ہونا، وہ صحابی بن گیا جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا دیدار کر لیا، وہ صحابی ہے۔ بھلے ایک لمحے کے لیے کیا ہے، آنے والا آیا ایک نجد کے علاقے سے، اور کتنا نجد کا علاقہ مدینہ سے دور ہے، اور طے کر کے آیا 1100 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اس وقت ریل گاڑیاں نہیں تھی، کوچز نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، اور کاریں نہیں تھی۔ اس وقت سواری کیا تھی؟ گھوڑا تھا، اونٹ تھا، گدھا تھا۔ اونٹنی پر سوار ہو کر آتا ہے نجد کے علاقے سے، راستے میں نہ جانے اس شخص کو کتنے لوگوں نے روکا ہوگا، کتنی سرکاروں نے روکا ہوگا، ہمارے آستانے پہ رک جاؤ، ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، لیکن اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ ارید محمدہ، میں چاہنے والا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارید محمدہ۔ میرے سوال کا حل صرف ایک ہی لال کے پاس ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، اور کسی کے پاس میرے سوال کا حل نہیں ہے۔ میرے سوالوں کا الجھن جو ہے وہ صرف ایک ہی حل کر سکتا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتا آیا اور آ کر پوچھتا ہے مدینہ میں، ایکم محمد، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اے آنے والے شخص، من این اقبلتا، آنے والے شخص کہاں سے آئے ہو؟ کہا اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی، کنبہ قبیلہ چھوڑ کے آیا ہوں، مال و دولت چھوڑ کے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، دین کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کوئی ایک عمل بتا دو جس کو بروئے کا لا کر جنت میں چلا جاؤں، اور جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ سب سے بڑا مہلک ہمارا جہنم ہے۔ آپ نے فرمایا ارے تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، نارکم ہادی جودن
نار جہنم، وہ لوگوں جو تمہارے پاس آگ ہے یہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے۔ اللہ نے اس آگ کو ایک ہی بار جلایا ہے اور جہنم کی آگ کو 70 بار جلایا ہے۔ کہاں جہنم سے بچنا چاہتے ہو؟ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اصل کامیابی تو یہی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم سے کل قیامت کے دن دور کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، وہ کامیاب ہے۔ آپ نے اس شخص کو کلمہ پڑھایا، نوبارت کو، نو مسلم ہے، آنے والا نیا ہے، آپ نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ، اے آنے والے شخص اس بات کی گواہی دے دے کوئی الہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں ہے، نہ فضاؤں میں ہے، نہ تحت الثری میں ہے، الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے۔ اور اس گواہی کے بعد یہ بھی گواہی دے دے کہ ان تشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کا سچا نمائندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وہ توتی زکات دے، وہ تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ، وہ تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کر۔ یہ سیکھ کر اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اس جسم میں جان رہے گی اس بات پر میں کاربند رہوں گا، کوئی کمی نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ دین سیکھ لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، جنت کے جو ہے وہ کامیابی کی باتیں سیکھ لی ہیں، اب اپنے گاؤں کی طرف، نجد کی طرف جانے لگا۔ اونٹنی پر سوار ہوا، اونٹنی ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر گئی تھی، اونٹنی کا پاؤں دل میں گھس گیا، توازن بگڑا، یہ اونٹنی سے گرتا ہے گردن کے بل۔ آپ نے فرمایا علیہ بالرجل، اس آدمی کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ۔ لایا گیا، آپ نے اپنے چہرے کو قریب کیا، پھر دور کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے چہرے کو دور کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ انی رأیت الملائکۃ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، میں نے جنتی فرشتوں کو دیکھا کہ اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ ظننت انہ جائعون، اس وقت مجھے یقین ہوا یہ شخص کتنا بھوکا تھا، ریاض سے چلا ہے، نجد سے چلا ہے، راستے میں کھانا ملا ہے یا نہیں ملا، لیکن اس نے کھانے کی پرواہ نہیں کی، بس ایک ہی جملہ بولتا آیا ارید محمدہ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ اور جب آیا آتے ہی سوال کر لیا، میں نے اس کو کلمہ پڑھا کر اور اس کو سارے دین کی باتیں بتا دی، اس کی مہمان نوازی بھی یاد نہیں رہی اور وہ دین سیکھ کر جا رہا تھا اور ایک نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ملی۔ یہ جس نے ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا، یہ بھی صحابی ہے۔ فرمایا کہ یہ سارے امام اس صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابی بننا یہ عملوں سے نہیں بنتا، نمازوں سے نہیں بنتا، عبادتوں سے نہیں بنتا، بلکہ یہ صحابی بننا کسبی چیز نہیں ہے، یہ وحدی چیز ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے کہا ان اللہ اختارنی، میرا چناؤ بھی اللہ نے کیا ہے، میرا چناؤ تمہاری ووٹوں سے نہیں ہوا، میرا چناؤ بھی اللہ نے کیا ہے۔ وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اور میرے صحابہ کا چناؤ بھی اللہ نے کیا ہے۔ صحابی بننا جو ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ امام زینی رحمہ اللہ جو ہے وہ اپنے علاقے سے چلتے ہیں اور صحابی بننے کے لیے کہ اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے، مدینہ میں پہنچے اور آ کر پوچھتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے نبی کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا ہم نے ایک ہفتہ پہلے اللہ کے نبی کو سپرد خاک کر دیا ہے۔ صحابی بننا کتنی فضیلت ہے، صحابیت سے رہ گئے۔ امام ذہبی نے اسی طرح شعیب بن غفلہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ بوڑھا شخص تھا، وہ اپنے علاقے سے چلتا آیا، کس کے لیے کہ اللہ کے نبی کا دیدار کروں، صحابی بن جاؤں۔ ایمان تو لے آیا تھا، دین تو سیکھ لیا تھا، لیکن آپ کا دیدار نہیں تھا، اور چلتا آیا حتیٰ کہ مدینہ پہنچا۔ مدینہ کی ایک گلی میں داخل ہوا، جو ہی داخل ہوا ایک جم غفیر سامنے سے آ رہا تھا، لوگوں کا ایک بہت تعداد سامنے سے آ رہی تھی۔ پوچھا ان سے میں اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آیا ہوں، بتاؤ اللہ کے نبی کہاں
نبی کو سپرد خاک کر کے آئے ہیں۔ صحابی کیا مقام ہے؟ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں تابعین کو کہتے تھے اے تابعین غور کر لو میری اس بات کو، لمشهد رجل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعتن، اگر کوئی صحابی کسی صحابی نے ایک لمحے کے لیے رخ زیبا کا جو ہے وہ چہرے کا دیدار کر لیا ہے، تم اگر عبادتیں کرتے رہو کتنے سال تک، 50 سال، 100 سال، 400 سال، 1000 سال تم عبادتیں کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، زکاتیں دیتے رہو، حج اور عمرے کرتے رہو، تو اس صحابی کے شرف کو نہیں پہنچ سکتے اگرچہ تمہیں نور اسلام کی عمر کیوں نہ دے دی جائے، نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو سارے امام ایک عام صحابی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، وہ صحابہ جو بڑی فضیلت والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے میری امت کے لوگوں، تم 70ویں امت ہو، ایک کم 70 امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، تم نحن الآخرون السابقون، ہم امتوں میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، سب سے پہلے جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کنتم خیر امت، اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، بہترین امت یہ امت محمد ہے۔ پھر امت محمد میں بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور میں ہیں، جو صحابہ کے دور میں ہوں گے، جو تابعین کے دور میں ہوں گے، وہ بہترین لوگ ہیں۔ اور ان بہترین لوگوں میں ان صحابہ کرام میں سے بہترین کون ہے؟ وہ بہترین ہے وہ 1400 صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، بایانہ علی الموت، ہم نے اللہ کے نبی سے ہاتھ پر بیعت کی، نہتے تھے، اسما نہیں تھا، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، عثمان کو اندر بھیجا تھا اجازت لینے کے لیے، لیکن یہ افواہ پھیلا دی گئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور کہا اللہ کے نبی ہے نہتے ہیں لیکن ان میں غیرت ایمانی تھی، غیرت دین تھا، غیرت توحید تھی، اللہ پر توکل تھا، اگرچہ نہتے تھے لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے ثابت کر دیا کہ اگر ہم نہتے بھی ہیں تب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدلہ لے کے جائیں گے۔ غیرت تھی۔ جیسے میری بہن مسکان انڈیا میں جب اس کو گنڈوں نے گھیرا، اس کے پردے کو، اس کے برقعے کو نوچنے کی کوشش کی اور اس کے سامنے اپنے معبودوں کا نام لیتے رہے کہ زبان سے یہ کہے، لیکن اس نے اللہ کا نام لیتے ہوئے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس لیے کہ اس کے اندر غیرت ایمانی تھی، غیرت دین تھی۔ اور جب غیرت دین ہوتا ہے پھر وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ موت پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور دین تو ہمارا ہے ہی دین غیرت، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی ہے اس لیے ہے کہ مکارم اخلاق جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤں، اور مکارم اخلاق میں سب سے بڑا اخلاق کیا ہے؟ وہ غیرت ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یغار وان المؤمن یغار، ایک مومن بندہ بھی غیرت مند ہوتا ہے اور ان کا خالق اور مالک وہ بھی غیرت مند ہے۔ وغیرت اللہ ان یاتی العبد بما حرم اللہ، اللہ کی غیرت یہ ہے کہ کوئی اللہ کے حرام کرتا کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ اور مومن بندے کی غیرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی لو رأیتم رجلا مع امرأته رجلا، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی آدمی کو باتیں کرتا ہوا دیکھ لوں میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ پیارے پیغمبر نے کیا کہا؟ انظروا الی غیرت سعد، جاؤ صحابہ میرے سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت کی طرف دیکھو کتنا غیرت مند صحابی ہے۔ فرمایا کہ انا اغیر من سعد، میں سعد رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بڑھ کر غیرت مند ہے۔ یہ غیرت دینی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور یہ اس میری بہن نے نعرہ تکبیر لگا کر ان ملکوں میں جو آزاد ملک ہیں جس میں عورتیں آزاد ہیں اور کہتی پھرتی ہیں میرا جسم
अल्लाह अकबर कह के तुम तो आजाद मुल्क में हो, तुम्हें पर्दे से कि क्यों इतनी नफरत है? हम इस गैर मुल्क में, काफिरों के मुल्क में रहते हुए हम गैरत का मुजाहरा कर रही हैं, और तुम जो है वो ये कहती फिर रही हो मेरी मर्जी मेरा जिस्म, मैं जो मर्जी करूं। नहीं, इसमें मर्जी अल्लाह की चलती है। कौन किसकी चलती है? कौन कहता है कि मैं जो है वो जवान ही रहूं, बुरा ना हो? बुरा होगा, बुरा होगा, कमजोर होगा, कमजोर होने के बाद फिर जो है वो मौत आएगी। किसकी मर्जी चलती है? मर्जी अल्लाह की चलती है। बाल बार बार काले सफेद बाल जो है उनको घेर रहा है, फिर बाल सफेद आ रहे हैं, इसकी मर्जी चलती है। बाल कटवा कर फेंक के आ जाते हो सर के, लेकिन जिसने उगाने हैं उसको पता है कि इसके सर के बाल कितने थे। तुम्हारी मर्जी चलती है या अल्लाह की मर्जी चलती है? और ये गैरत एक सहाबा इकराम में कूट कूट के भरी हुई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हज़रत अली को पता चला कि फलां इलाके में मुसलमान औरतें ऐसे बाजारों में जाती हैं जहां काफिर लोग कारोबार करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने लेटर लिखा उस इलाके वालों को और कहा बलगनी अन्ना निसाकुम युदाहिबन अल-उलूज, ऐ मुसलमान औरतों, ऐ वो लोगों, तुम्हारी औरतें ऐसे बाजारों में जाती हैं यहां उलूज कारोबार करते हैं। हज़रत अली ने उन काफिरों को इंसान नहीं कहा बल्कि उनको जानवर कहा है। जानवर क्यों कहा है? इसलिए कि जिनको रब की मार्फत नहीं है और रब के दीन की मार्फत नहीं है वो जानवरों से भी बदतर हैं। एक गटर में चलने वाला कीड़ा जो है उसको पता है कि मेरा रब कौन है, इसलिए कि तौहीद रुबूबियत जो है ये फितरती अकीदा है। हर चूंटी को पता है, हर कीड़े मकोड़े को पता है। अगर नहीं पता तो इसे हजरत इंसान को नहीं पता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे ये बात पहुंची है कि तुम्हारी औरतें ऐसे बाजारों में जाती हैं जहां काफिर शान कारोबार करते हैं। ऐन ज़हाबत गैरतकुम, ऐ मुसलमानों तुम्हारी गैरत कहां चली गई? याद रखो ला खैरा फी मन ला गैरत लहू, जिसमें जो है वो गैरत दीन नहीं है उसमें कोई खैर का काम नहीं है। नमाजें पढ़े, रोजे रखे, अगर गैरत नहीं है कोई नमाजों का फायदा नहीं है, कोई रोजों का फायदा नहीं है। ये गैरत दीनी होनी चाहिए। मेरी इस बहन ने जो है वो गैरत का सबूत देते हुए और बाद में पता चला कि वो मेरी बहन तहज्जुद गुजार भी है, जिसने उससे पूछा क्या ये तूने खुद जब अचानक जो है वो तेरी जुबान से जो है वो अल्लाह अकबर निकला या आमदन, कहा मैं जब भी ख्वाब महसूस करती हूँ मैं क्या कहती हूँ? अल्लाह अकबर कहती हूँ। या अली मदद नहीं कहती, या रसूल मदद नहीं कहती, या दस्तगीर मदद नहीं कहती, बल्कि वो अल्लाह का नाम लेती है। अल्लाह का नाम बुलंद करके उसने बता दिया दुनिया के कोने कोने में एक मासूम, एक मुसलमान औरत पर्दे की खातिर अपने रब पर कितना यकीन रख रही है। चारों तरफ जो है हिंदू गुंडे जो है उसको घेर रहे हैं, लेकिन उनमें रहते हुए भी इसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फरमाया कि एक सिहाबी अगर अल्लाह के नबी का थोड़ा सा दीदार कर ले और कोई भी उस सिहाबी के सिहाबी होने को नहीं पहुंच सकता, उसके दर्जे को नहीं पहुंच सकता। बड़ा ऊंचा सिहाबी जो है, जो 1400 सहाबा इकराम, ये अफजल तरीन लोग हैं। फिर उसके बाद अफजल तरीन कौन है? फिर वो जो से बदर में शरीक हुए, अल्लाह ने उन बदरियों को झांक कर देखा और कहा ए बनो माशे तुम, ए बदरियों अब तुम कोई भी काम करो, कद गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ये अफजल तरीन सहाबा है। फिर इन सब सहाबा में से अफजल तरीन कौन है? फिर 4 सहाबा इकराम हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तमाम सहाबा से अफजल तरीन सहाबा हैं। फिर इन चारों में अफजल तरीन कौन है? शेखैन है और वो करीमैन है, वो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर इन दोनों में कौन अफजल है? फरमाया कि अबू बकर सबसे अफजल है। और जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, उन उम्मतों में उन उम्मतों के ईमान को एक पलड़े में रख दिया जाए और अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रख दिया जाए। लवाजा ईमान अबी बकर, और अबू बकर का ईमान भारी है। आदम अलैहिस्सलाम से
सिर्फ इस उम्मत में नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपकी उम्मत तक जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, उनमें अफजल तरीन शख्स जो है वो अबू बकर है। आए देखते हैं इन सहाबा इकराम ने किसको इमाम बनाया है, आप भी फिर उसी को इमाम बनाए। आए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में एक लश्कर तैयार किया, और वो लश्कर क्या है? वो लश्कर जो है आपने भेजना है एक झूठे नबी के साथ जंग करने के लिए। यमन में मुसलमान ने झूठा नबूवत का दावा किया है और उसको सबक सिखाने के लिए, इसलिए उसको मुसलमा कज़्ज़ाब कहा जाता है, सबसे बड़ा झूठा है। आपने एक लश्कर तैयार किया और उसकी सिपा सलारी किसको दी? उमर को नहीं दी, उस्मान को नहीं दी, अली को नहीं दी, अबू बकर को नहीं दी, बल्कि एक नौजवान को दी, इसलिए कि वो लोग जो है जिसने नबूवत का दावा किया है वो जवान है, वो ताकतवर है, उसके लिए कोई जवान शख्स चाहिए, बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, जो जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हो और इल्मी तौर पर भी मजबूत हो। अल्लाह के नबी ने उसामा बिन ज़ैद जो 17 साल का और 16 साल का नौजवान है, उसको सिपा सलार बनाया, लेकिन उसकी सिपा सलारी में कौन चल रहा है? अबू बकर सिद्दीक उसकी सिपा सलारी में चल रहा है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा मैंने अल्लाह के नबी का सबसे पहले साथ दिया है, मैंने जो है वो मारे खाई है, मैंने हिजरतें की है, मैंने ये किया है। नहीं, हमारी तो मैं जो है वो सामने आ जाती है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी की बात को ऊंचा करते हुए कि जब अल्लाह के नबी ने इंतखाब किया है, फिर मैं कौन होता हूं कि वो मैं कहूं कि ये क़यादत मुझे मिलनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक उसके मतहती में, उसके क़यादत में जा रहे हैं, किसके लिए? मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करने के लिए। रास्ते में पहुंचे, पीछे एक घोड़ा दौड़ाता हुआ इंसान पहुंचा, कहा इमाम दो जहान के इमाम मोहम्मद और रसूल सल्लम फौत हो गए, फौत हो गए हैं। अब काफिला रुक गया और काफिला रुक कर मशवरा करने लगा क्या करें, वापस जाएं या जंग के लिए जाएं। लेकिन सबने मशवरा किया कि आपका आखिरी दीदार करके फिर जाएंगे। फिर वहां से वापस हुए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सीधे आपके हुजरा में आए, हुजरा आयशा में आए, वहां आपकी मैयत को रखा हुआ है, और आते ही आपके चेहरे से कपड़ा हटाया और आपके पेशानी का बोसा दिया और साथ में कह दिया ला यक़बाल्लाहु अलैका मौततैन, ऐ प्यारे पैगंबर को मौत आनी थी, आ गई है, दो मौतें अल्लाह जमा नहीं करेगा। बहुत सारे सहाबा इकराम का जो है वो ज़हन साफ हो गया इस जुमले की वजह से कि अल्लाह के नबी की दो मौतें नहीं होंगे, वरना बहुत सारे सहाबा का ज़हन था कि नहीं, अल्लाह के नबी से जो है वो फौत नहीं हुए, बल्कि अल्लाह के पास गए हैं। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम मीकात पे गए थे 40 दिन के बाद, 40 दिन के लिए 40 दिन के बाद आ गए थे, अल्लाह के नबी भी वापस आ जाएंगे। आपने जब ये जुमला कहा उनके ज़हन साफ हो गया। बाहर निकले, बाहर निकल कर देखा कि लोग दो ग्रोहों में बटे हुए हैं। एक कहते हैं कि अल्लाह के नबी फौत हो गए हैं, एक कहते हैं कि जो कहता है कि अल्लाह के नबी फौत हो गए हैं उनकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी। और हजरत उमर तलवार लेके खड़े हैं, इसलिए कि ऐसी आजमाइश में अकल काम करना छोड़ देती है, हवास खो बैठता है इंसान। और बाद मुहद्दिसीन ने जो है बाब कायम किए हैं, बाब व दिहाब अकले इंदल फितना थे, आजमाइश के वक्त लोगों की अकलें काम करना छोड़ देती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत को पहली आजमाइश कहा है, और आज सहाबा की आजमाइश हो रही है और बहुत सारे सहाबा आवाज खो बैठे हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक किसी से उलझे नहीं, किसी से लड़े नहीं, बल्कि सीधा मिंबर रसूल पर गए और जाकर एक फिलबदी खुतबा दिया। ये फिलबदी अल्लाह के नबी से नहीं सीखा, बल्कि आज फिलबदी, क्योंकि इस उम्मत का अफजल तरीन इंसान जो है उम्मत को एक दर्स दे रहा है और कह रहा है मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फइन्न मुहम्मदा कद मात, मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और लोगों सुन लो, जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माबूद समझता था, वो समझ ले कि आज उसका
معبود فوت ہو گیا ہے۔ جو اللہ کو معبود سمجھتا تھا اور اس کو یاد رکھنا چاہیے اللہ زندہ ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور پھر آیتوں کے دلائل کے بمبار کرنے شروع کر دیے، انبار لگا دیے۔ فرمایا کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فمن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اور لوگوں، محمد رسول اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور رسول ہیں۔ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لو، اللہ کے نبی رسول تھے اور رسول ہیں اور رسول رہیں گے۔ لیکن کیا اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر کوئی رسول فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل ریڑن ہو جاؤ گے، چھوڑ دو گے دین کو کہ اللہ کے نبی چلے گئے تو دین کو بھی چھوڑ دے۔ یاد رکھو، جس نے اس وجہ سے دین کو چھوڑ دیا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ انک میت فانہم میتون، دلائل اتنے دیے۔ حضرت عمر کی تلوار جو اٹھی ہوئی تھی آہستہ آہستہ نیچے ہو گئی۔ کیوں نیچے ہو گئی؟ اس لیے کہ دلائل، قرآن و حدیث کے دلائل سامنے آئے اور حضرت عمر کہتے رہے کہ میں نے یہ آیتیں ایسے لگا جیسے کہ آج ہی اتر رہی ہے، حالانکہ قرآن میں موجود تھی۔ گویا کہ سارے اختلافات میں حضرت ابوبکر صدیق نے کس کو امام بنایا، کس کی بات کو اونچا کیا۔ پھر جھگڑا یہ ہوا، اختلاف یہ ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ مکہ میں دفن کیا جائے، وہ آپ کا آبائی گاؤں ہے۔ کسی نے کہا نہیں، جو بدر کے شہید ہیں ان کے ساتھ ہی آپ کو دفن کیا جائے۔ بعد نے کہا نہیں، آپ کو احد کے شہیدوں کے ساتھ بڑا پیار تھا، احد کے شہیدوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ کسی نے کہا جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا او لوگوں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ما من نبی الا یدفن حین یموت، میں نے اللہ کے نبی سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو بندہ، جو نبی بھی جہاں فوت ہوگا وہیں دفن کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لہذا اللہ کے نبی کو یہیں دفن کیا جائے گا۔ اختلاف ہوا، کس کی بات کو اونچا رکھا کہ یہ کون ہے ابوبکر؟ یہ مسجد نبی کے امام ہیں، مسجد نبی کے یہ ہے وہ خطیب ہیں۔ یہ کون ہے جو مسلمانوں کے حکمران امام عادل ہیں؟ یہ بھی امام ہے، یہ بھی ایمان ہے، لیکن اس نے کس کی بات کو اونچا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں میں رک کر کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی دفن ہوتا ہے۔ اگر یہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، آخری زندگی میں اس کو موشن لگ گئے، یہ بار بار باتھ روم جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، حتیٰ کہ جب موت آئی ہے لیٹرین میں آئی ہے۔ اگر یہ سچا نبی ہے اس کو لیٹرین میں دفن کرنا چاہیے، کیونکہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سچا نبی ہوتا وہی دفن ہوتا، لیکن یہ سچا نبی نہیں ہے، یہی اس کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کرام کی، لیکن بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو بیان کیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔